رب کائنات نے فرمایا کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، فرمایا وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو غض یغض پست کرتے ہیں، کہاں پر؟ عند رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر۔ کوئی بھی ہے قیامت تک، لیکن اس کا جو مصداق اتم ہے، اس کا جو پہلے مخاطب ہیں وہ کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کو ادب سکھایا گیا، صحابہ کرام کے لیے فرمایا، اور پھر صحابہ نے وہ ادب کر کے ساری امت کو دکھایا۔ فرمایا آؤ تمہیں حضور کے ساتھی، حضور کے صحابہ، حضور کے جانشین، حضور کے جانثار تمہیں بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب کیسے کیا جاتا ہے اور کیسے کرنا چاہیے۔ بس آخری بات حضرات گرامی، حضور علیہ السلام نے ایک مبارک خواب دیکھا کہ ہم جو ہے احرام باندھ کر عمرہ کر رہے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں مدینہ منورہ شریف کے اندر۔ حضور نے خواب جب صبح سنایا تو صحابہ کرام نے بھی احرام باندھنے شروع کر دیے۔ تقریباً 1400 صحابہ کرام، اور ایک روایت کے اندر آیا 1500 صحابہ کرام نے حضور کے ساتھ احرام باندھ لیا۔ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، ادھر سے کفار آ گئے، انہوں نے کہا جی ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ بہرحال وہاں مذاکرات شروع ہوئے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذاکرات کرنے کے لیے مکہ مکرمہ شریف تشریف لے گئے۔ مکہ مکرمہ سے ایک شخص جو ہے، اس کا نام ہے، حدیث پاک کے اندر، یہ بخاری میرے سامنے کھلی ہے، اس کا نام ہے ان عروہ، عروہ بن مسعود ثقفی ایک شخص ہے، بڑا زیرک آدمی ہے، بڑا سمجھدار ہے، اور سفارت کا بڑا تجربہ ہے اسے۔ وہ مذاکرات کرنے کے لیے، مذاکرات ناکام ہو گئے۔ بہرحال اس سال عمرہ نہیں کرنے دیا، لیکن اس کے بدلے میں ایک صلح حدیبیہ ہوا، اور اس صلح حدیبیہ کا جو نتیجہ تھا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو فتح مکہ عطا فرمایا۔ فتح مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ عروہ بن مسعود ثقفی واپس پہنچتا ہے مکہ مکرمہ اپنے ساتھیوں میں، اور اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے، نوجوان بچوں سے صرف میں کہوں گا وہ توجہ کرے خاص طور پہ، یہ بزرگ ہمارے ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سفید بالوں کے صدقے ہم سب کی بخشش فرمائے۔ یہ بڑے مضبوط لوگ ہیں، ہمارے علماء کرام نے، ہمارے اکابرین نے بڑا کام کیا ان کے اوپر۔ میں نوجوان بچوں کو خاص طور پہ متوجہ کرتا ہوں، وہ تھوڑی توجہ فرمائیں۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب شروط کے اندر خاص طور پر جو ہے اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ عروہ بن مسعود ثقفی واپس مکہ مکرمہ پہنچا، اور اس نے کہا کہ آل مکہ سے کہا کہ میں تمہیں کہتا ہوں محمد عربی سے نہ لڑنا، تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے، غرق ہو جاؤ گے، نیست و نابود ہو جاؤ گے، شکست کھا جاؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ عروہ تو ہمیں بزدل بنا رہا ہے، تجھے تو ہم بڑا سمجھدار سمجھتے تھے، تجھے ہم نے مذاکرات کے لیے بھیجا تھا کہ تو ایک سمجھدار آدمی ہے۔ اس نے کہا ہاں میں سمجھدار ہوں، مجھے مذاکرات کرنے آتے ہیں، مجھے سفارت کرنی آتی ہے، میں بہت بڑا سفیر ہوں۔ اس وقت 2 سپر پاورز تھیں دنیا کے اندر، جیسے یہ سپر پاورز کا دور رہا ہے رشیا کا اور امریکہ کا، اسی طرح اس دور کے اندر جو ہے قیصر و کسریٰ 2 سپر پاورز تھی دنیا کی۔ اس نے کہا لقد وفدت علی قیصر و کسریٰ و نجاشی، اور نجاشی بادشاہ رہا ہے۔ کہا تمہیں پتا ہے کہ میں قیصر و کسریٰ کے درباروں کے اندر ان کے سربراہان مملکت کے پاس جا کر میں سفارت کر کے آیا ہوں، میں نجاشی بادشاہ کے دربار کو دیکھا ہے۔ یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ محمد عربی سے نہ لڑنا، تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا عروہ ہوا کیا، بتاؤ تو صحیح، کیا دیکھا تم نے؟ کہا میں نے بڑا عجیب و غریب قسم کا منظر دیکھا وہاں پر حدیبیہ کے اندر، میں دیکھتا رہا۔ کہا میں صحیح طریقے سے سامنے نہیں دیکھتا تھا، میں یوں آنکھیں ٹیڑھی کر کے دیکھتا تھا کہ ان کو پتہ نہ چلے کہ میں دیکھ رہا ہوں، ان کو یہ پتہ نہ چلے کہ میں انہیں واچ کر رہا ہوں، لیکن میں ترچھی نظر کے ساتھ ان کے معاملات کو دیکھ رہا ہوتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ کہا میں نے محمد عربی کے غلاموں کو دیکھا، مسلمان نہیں ہوا تھا وہ، اس وقت تک کافر تھا، لیکن ایک کافر گواہی دے رہا ہے۔ الفضل ما شہیدت بہ الاعداء، فضیلت یہ ہے کہ اپنے نہیں بلکہ دشمن بھی بول رہا ہو، دشمن بھی گواہی دے رہا ہو، دشمن بھی ان کے بارے میں۔ کہا کہ میں ترچھی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، میں نے کیا دیکھا کہ ان کے جو صحابہ کرام ہیں ان کی مجلس کے اندر جب بیٹھے ہوتے تھے، اذا تکلم خفضوا اصواتهم عنده، میں دیکھتا تھا کہ جب وہ گفتگو کرتے تھے تو یہ اپنی آوازوں کو بالکل ادب سے پست رکھا کرتے تھے،
پھر کیا کہتا ہے وما یحدون الیہ النظر تعظیما لہ، سبحان اللہ، کہتا ہے میں دیکھتا تھا کہ وہ اپنی نگاہوں کو بھی پورا پورا اوپر اٹھا کے ان کو نہیں دیکھتے تھے، کیوں؟ تعظیما لہ، تعظیما لہ، ان کی تعظیم کرتے ہوئے۔ یہ کون تعظیم کر رہا ہے؟ آج 14ویں صدی کے اندر آ کر کوئی تعظیم کرے تو آپ اس کو کہیں کہ مولانا صاحب یہ کہاں سے نیا دین لے کر آ گئے ہو، کہاں سے تم نے یہ بنا لیا ہے، نئی نئی چیزیں لے کر آ گئے ہو، بدعت لے کر آ گئے ہو تم دین کے اندر۔ یہ میرے سامنے حضرت امام بخاری کی صحیح بخاری کھلی ہوئی ہے، اور میں آپ کو صحابہ کرام کا عمل بتا رہا ہوں کہ صحابہ کرام کیا کیا کرتے، اپنی آوازوں کو پست رکھتے، وما یحدون الیہ النظر تعظیما لہ، اپنی نگاہوں کو اوپر صحیح طور پر نہیں اٹھاتے تھے۔ اور اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ ان کے نبی اور ان کے رسول اگر لعاب دہن مبارک پھینکنے کا ارادہ کرتے تو کیا کرتے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو واللہ ما تخنم رسول اللہ نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہ فدلک بہا وجہہ وجلدہ، میں دیکھتا کہ وہ اگر اپنا لعاب دہن مبارک تھوک پھینکتے ہیں، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن مبارک ادب سے کہا جاتا ہے، میں بچوں کے لیے بتا رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام لعاب دہن مبارک پھینکنے کا ارادہ کرتے، عروہ کہتا ہے کہ ان کے ساتھی ادب اور احترام اتنا کرتے تھے کہ ان کا لعاب دہن زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ یہ 1400 سال کے بعد جب دین کی حالت بگڑ گئی، انگریز نے یہ فرقہ واریت تباہی بربادی پھیر دی، مسلمانوں کو فرقہ واریت کے اندر، آؤ چلو اسی دور کے اندر چلتے ہیں، آؤ چلو اس مبارک دور کے اندر چلتے ہیں، اور اس عمل کو پکڑتے ہیں جو صحابہ کرام نے پکڑا ہے، اس چیز کو دیکھتے ہیں جو صحابہ کرام نے کیا ہے۔ پیارے بچوں، اگر صحابہ کرام نے حضور کی اعلیٰ درجے کی تعظیم کر کے دکھایا، پتہ چلا کہ حضور کی تعظیم کرنا یہ تو دین کی اساس و بنیاد ہے، اس کے بغیر تو دین مکمل نہیں ہوتا ہے۔ کہتا ہے کہ لعاب دہن مبارک کیا کرتے، پھر لعاب دہن کو اپنے ہاتھ میں لیتے، فدلک بہا وجہہ وجلدہ، اور اس کے بعد اس لعاب دہن کو لے کر کوئی اپنے بدن پر مل رہا ہوتا اور کوئی اپنے چہرے پر مل رہا ہوتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صحیح بخاری جلد اول ہے، ایک کافر گواہی دے رہا ہے، اس کے بعد اس نے ایک مرکزی بات کہی، وہ میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ کہتا ہے واللہ لقد وفدت علی الملوک وفدت علی قیصر و کسری و النجاشی، کہتا ہے بڑے بڑے درباروں کے اندر، بادشاہوں کے درباروں میں، سپر پاورز کے پاس میں گیا ہوں، ان کے درباروں کے تعظیم، یہ جو درباری ہوتے ہیں، یہ جو درباری ادب کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے ان کے درباروں کے تعظیم کو، لیکن خدا کی قسم واللہ، یہ جملہ سنیے گا بخاری کا، امام بخاری لکھتے واللہ ان رأیت مالکا قط يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد محمدا، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار کا میں نے ادب دیکھا ہے، ان کے درباریوں کو میں نے ادب کرتے ہوئے دیکھا ہے، ان کی مجبوری ہے، وہ مجبوراً کر رہے ہوتے ہیں، لیکن فرمایا یہاں مجبوری نہیں، یہاں محبت کا تقاضا ہے، یہاں تعظیماً کر رہے ہیں، ادباً کر رہے ہیں، ایماناً کر رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ خدا کی قسم بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں کو دیکھا، لیکن محمد عربی کے اصحاب جو ان کی تعظیم کر رہے ہیں، میں نے کائنات کے اندر کہیں بھی نہیں دیکھا، میں نے کائنات کے اندر ایسا ادب کرتے ہوئے کہیں نہیں دیکھا۔ حضرات گرامی، یہ ہے صحابہ کرام کا ادب، جو میں نے قرآن آپ کو سنایا، اور قرآن کے بعد صحابہ کرام نے جو ادب کر کے دکھایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آؤ لوٹ کر چلتے ہیں حضور کے مبارک دور میں، صحابہ کے مبارک دور میں، اس فرقہ واریت کو ختم کر دو، ان فتنوں کو ختم کر دو، ان تمام چیزوں کو ختم کرو، اور حضور کا ایسا ادب کرو جیسے حضور کے جانثاروں نے ادب کیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد